السلام علیکم۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے سٹائل زنانہ ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ ان دونوں کے اندر ہارمونز کی خرابی ہوتی ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون مردوں کے اندر ہوتا ہے، جو اگر کم ہو جائے یا امبیلنس ہو جائے تو مرد عورتوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، زنانہ سٹائل بن جاتا ہے ان کا۔ اور ایسٹروجن نامی مادہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے، اگر اس کے اندر خرابی ہو جائے تب عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مردوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون مردوں اور عورتوں دونوں کے اندر ہوتا ہے۔ جب بھی ہارمونز کی خرابی ہوتی ہے تو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ ایک بیماری میں زمرے میں آتی ہے، اور ہومیوپیتھک میں اس کا باقاعدہ طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ اگر سپرم کی کمی ہے، مردوں کو اولاد نہیں ہوتی، مرد بانجھ پن کا شکار ہیں یا عورتیں بانجھ پن کا شکار ہیں، تو ان کو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا ٹیسٹ کروانا چاہیے یا پھر ایسٹروجن کا ٹیسٹ کروانا چاہیے عورتوں کو۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اورم میٹیلیکم نامی ہومیوپیتھک میڈیسن میں آپ کو پوری تفصیل میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت کام کی ویڈیو ہے، آپ لوگ اس کو سکپ کر کے نہ دیکھیں، ایک دفعہ لیکچر سن لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا۔ جتنے بھی انزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، انزائٹی کے مریضوں کے لیے، ڈپریشن کے مریضوں کے لیے، اداسی چھائی رہتی ہے جن مریضوں پہ، ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ضروری ہے کہ اس کو شروع سے لے کے آخر تک آپ سن لیں، انشاءاللہ بہت نفع دے گی۔ آرم میٹیلیکم نامی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جس کا اہم نقطہ اداسی، ڈپریشن یا زندگی سے بیزاری ہے۔ آخرکار یہ شخص زندہ نہیں رہنا چاہتا، یہ خیال اس دفعہ کے ہر مریض میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ اسے خوشی سے قبول کرے یا پھر ان علامات سے وہ انکار کر دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہوتا یہی سب کچھ ہے۔ اس دوا کے مریض اپنے خول میں بند ہوتے ہیں، وہ آسانی سے اپنے اندرونی احساسات کا اقرار نہیں کرتے۔ آخرکار جب ان پر زور دیا جاتا ہے تو وہ اپنی کیفیت کا اظہار کرتے بھی ہیں تو صرف ایک لفظ کے ساتھ، لفظ ہے ڈپریشن یا اداسی، لیکن وہ اپنے اس ڈپریشن کی کیفیت کو بھی واضح طور پہ بیان نہیں کر سکتے۔ آرم میٹیلیکم کی مرضیاتی کیفیت کے بڑھنے میں بھی بہت سے مدارج پائے جاتے ہیں، لیکن مریض ہمیشہ خود کو اس دنیا کے تعلقات سے دور رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو دنیا کے دوسرے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ایسے قریبی دوست بالکل ہی نہیں ہوتے جن سے وہ اپنی مشکلات یا ڈپریشن کے احساسات کا اظہار کر سکیں۔ وہ کالی کار کی طرح دوسروں کے ساتھ معاملات میں بالکل درست اور کھرے ہوتے ہیں۔ اس دوا کے لوگ ایماندار، کھرے اور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر دوسروں پر ناانصافی کے فیصلے نہیں تھوپتے۔ وہ بہت زیادہ ذہین، محنتی اور کامیابیوں سے ہمکنار ہونے والے ہوتے ہیں، جو اکثر سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ مرضیاتی کیفیت کی ابتدائی سطح میں بہت دل شکستگی یا مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی سے عموماً اور سوسائٹی اور ازدواجی تعلقات سے خصوصاً عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ آدم بیزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی کسی کو اپنے خیالات میں شریک کرنا پسند نہیں کرتے۔ یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے جذبات یا خیالات کا اظہار کرنے میں کمزور ہوتے ہیں۔ ان کی جذباتی کیفیت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جس کا واضح اظہار کر سکیں۔ بعض اوقات وہ شرمیلے بھی ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں سے پیار و محبت تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن بدلے میں ان کو کچھ نہیں دے پاتے۔ اس سب کچھ کے باوجود اس دوا کی یہ مخصوص علامت ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ سنجیدہ ذہن ہوتے ہیں اور اپنے متعلق ہونے والی تنقید کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ یہ علامت ان کی نیٹر میور میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کے تلخ رویے کو درگزر نہیں کر پاتے۔ وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے ساتھ تلخ رویے سے بات کرنے والا ہو سکتا ہے اس وقت بیماری کی حالت میں ہو یا اس کا موڈ خراب ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کسی ذہنی کیفیت میں ہو۔ اپنی انانیت کی وجہ سے اگر وہ یہ بات سمجھ بھی رہے ہوں کہ وہ شخص برا نہیں ہے، تب بھی وہ اس کے رویے کو دل پہ لے لیتے ہیں۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ دوسروں کا نظریہ ان سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو اس رویے میں ناانصافی جھلکتی نظر آئے تو وہ ان سے تعلقات ختم کر بیٹھتے ہیں، اور یہ ناانصافی اکثر ان کو نظر آتی رہتی ہے بلا وجہ بھی۔
اس عمل کی وجہ سے وہ اس دوا کے مریض اس سطح پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ کسی قسم کے تفریحی اور جذباتی تعلقات یا واقعات سے خوش نہیں ہو پاتے۔ اس دوا کے مریض اکثر محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے دوسری دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جذباتی لحاظ سے انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ایسے لوگ زیادہ تر امیر ہوتے ہیں، جن میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد فنانسرز اور بینکرز کی ہوتی ہے۔ فنانسر ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی بہت سی رقم دوسروں کے استعمال میں دے رکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے معاوضے میں انہیں ان لوگوں کی دل دکھانے والی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، جس کے نتیجے میں وہ ناراض یا کینہ پرور ہو جاتے ہیں، جو ان کے اندر سختی پیدا کر دیتی ہے، اور یہی سختی اس کو دنیا سے الگ کرتی ہے۔ تاہم چونکہ وہ منطقی طور پر ذی شعور لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ان منفی احساسات کو اپنے اندر ہی دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ان احساسات کو کچھ عرصے تک تو دبانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ان کی جذباتی کیفیت عدم توازن کا شکار ہوتی ہے، اور ہم ان کے مزاج کے اندر بے استقلالی دیکھنے لگتے ہیں۔ مرضیاتی کیفیت کے اس درجے میں مریض کی تکالیف میں شام کو افاقہ محسوس ہوتا ہے، اور دن کے باقی حصے میں وہ خود کو غیر مطمئن، غیر یقینی اور چڑچڑے پن کا شکار محسوس کرتے ہیں۔ ان کے اندر حد تک عزت کا احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس دوران وہ خود کو اپنے پیشے کے لائق بھی نہیں پاتے، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے تو ان کی کیفیت یا سختی میں کمی محسوس ہوتی ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ان کا ذہن بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں آرم میٹیلیکا میڈیسن سیپیا اور میڈورینم سے ملتی جلتی میڈیسن ہے۔ شام کو تکالیف میں کمی کے باوجود بعض اوقات ڈپریشن شام کے وقت بڑھ جاتا ہے۔ جو ہی وہ اپنی منفی سوچوں کو دبانے میں ناکام ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بات بات پر آگ بگولا ہونے لگتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بہت سی نقصان دہ باتیں کہہ جائیں گے، مگر اپنی طرف اس کی کوئی نقصان دہ بات ہو تو وہ قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ اس میڈیسن کے متعلق میں آپ کو اتنی تفصیل سے سمجھانے لگا ہوں کہ انزائٹی کا کوئی بھی مریض شفا یاب ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کا علاج کریں۔ میری اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہی ملے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے کام آنے والا ہے۔ آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور ایک دفعہ شیئر ضرور کر دیں۔ شیئر کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی نہیں سمجھ آتی، آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ مزید بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ مریض کے اندر بے حسی اور ظلم اس وقت خصوصاً نظر آئے گا جب وہ دوسروں سے تلخ کلامی کر رہا ہوگا۔ حقیقت میں وہ اتنا بدخو نہیں ہوتا، لیکن وہ اس تلخ کلامی میں حق بجانب بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا لہجہ ضرورت سے زیادہ تلخ اور شدید ہو جاتا ہے، جو حق بجانب دکھائی نہیں دیتا۔ جذباتی معاملات اور جذباتی عمل سے پہلو تہی کرنے یا شہوانی خیالات کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذہنی مشقت میں مشغول رکھتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ محنتی اور سخت کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایسا صرف مرضیاتی تبدیلی کے پیدا نہ ہونے کے درجے تک ہی ہوتا ہے۔ یہ محنت دراصل جذباتی زندگی کی جو بے سکونی ہے اس سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے غذا کم سے کم استعمال کرنے اور خود کو تنہائی میں رکھنے کے جذبات سے بدل جاتی ہے۔ اس درجے میں مریض کی بھوک کم ہو جاتی ہے، وہ کم غذا کھاتا ہے اور صرف تنہائی اس کی ساتھی ہوتی ہے۔ آخر کار وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ زندگی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ بس وہ دوسروں کو باور کرواتا رہتا ہے کہ وہ زیادہ قابل اور مفید شخص ہے۔ اس کے علاوہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جس عہدے پر ہے وہ اس کے قابل نہیں، نہ ہی وہ اتنی دولت کے حقدار ہیں جو ان کے پاس ہے، نہ ہی وہ اتنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی اہلیت ہے جتنی ان پر لاد دی گئی ہے۔ وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اپنے پیشے اور تعلقات اور ان کی اصل روح کے مطابق نبھانے کو نااہل محسوس کرتا ہے۔ وہ ہر بات کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے۔ مرضیاتی کیفیت کی اس درجے کے دوران اس دوا کے مریض جو ہوتے ہیں اپنے متعلق تنقید سے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھولے سے بھی ان کی شان میں کوئی غلط بات کہہ دے تو وہ اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ وہ اپنے دل پر لگا لیتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ چھوٹی سی بات کو بھی دل پہ اتنا لیتے ہیں کہ وہ اونچی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دیتے ہیں، جس پر دوسرے لوگ حیران رہ جاتے ہیں
کہ ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظاہر ایسے لوگ پرسکون اوپر سے دکھائی دیتے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کے اندر کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آتا، بلکہ دوسرے سبھی بھی یہ نہیں جان پاتے کہ وہ اندرونی طور پر کتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب کبھی ایسا ہو کہ ان کی منصوبہ بندی ناکام ہو جائے تو وہ ڈپریشن، اداسی اور غم میں گھر جاتے ہیں۔ اس موقع پر وہ مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے اور کہیں سے بھی روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ یہ وقت ایسے مریضوں کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسا ان کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا ہو اور ان میں زندگی کو آگے جاری رکھنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا ہو۔ جب مریض اس مرضیاتی درجے میں پہنچتا ہے تو اس کے اندر پائی جانے والی خفگی، ناراضگی یا چڑچڑاپن یا ذرا سی بات پر آگ بگولا ہونے کی کیفیت اس کے اندر واپس چلی جاتی۔ اس کی سوچ صرف ایک نقطہ یعنی خودکشی کے گرد گھومنے لگتی ہے اور وہ اپنے اندر باہر تاریکی اور اداسی کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ انہیں زندگی ہر طرح سے بے سود دکھائی دینے لگتی ہے اور وہ ڈپریشن کی اس آخری حد تک کو چھو جاتے ہیں جس تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی، 2 بچوں اور اپنے آپ کو گولی مار کر صرف اس لیے مار دیا کیونکہ اس کی ملازمت چھن گئی تھی۔ غور کرنے پر یہ مجھے کیس آرم مٹیلیکم میں دکھائی دیا تھا۔ اس دوا کے مریضوں کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سونے یا دولت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کی مالی پوزیشن بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آرم مٹیلیکم میڈیسن کیونکہ سونے سے یا گولڈ سے تیار ہوتی ہے، اس لیے اس کی علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان کے محنتی ہونے کی، ایسے بندوں کے محنتی ہونے کی ایک وجہ دولت اکٹھی کرنا اور اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ کئی گھنٹے اور اوور ٹائم لگا کر کام کرتے ہیں تاکہ ان کی مالی حالت سدھر جائے یا سدھری رہے۔ اس کے علاوہ اس محنت سے وہ اپنے اس خیال کو بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی موجودہ پوزیشن کے اہل نہیں ہیں۔ مسلمہ طور پر اس دوا میں پایا جانے والا خودکشی کی سوچ کا جو رجحان ہوتا ہے یہ عکس ہوتا ہے، وہ کسی اونچی جگہ سے کود جانے کا ہوتا ہے۔ تمام تر مایوسی اور منفی سوچ کے ساتھ جب وہ اپنی اونچی جگہ کے دہانے پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے نیچے کود جانے کا جذبہ ان پر غالب آ جاتا ہے۔ ان میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ بادلوں کی طرح ہوا میں تیریں گے اور اس خوشگوار احساس کے ساتھ جب وہ کودیں گے تو دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ابھی یہ جن دنوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایسا ہی رجحان ہمارے جہانگیر ترین کے ایک بھائی کے متعلق دیکھنے میں آیا تھا۔ جہانگیر ترین ایک مشہور پولیٹکس ہے، ان کے بھائی نے خودکشی کی تھی جس کے متعلق بھی انہوں نے یہی لکھا تھا کہ وہ تنگ آ چکے ہیں زندگی سے، اور حالانکہ ان کے پاس دولت تھی، بڑا کچھ تھا ان کے پاس، لیکن ایک ذہنی رجحان ان کا اس طریقے سے بن گیا تھا۔ اور یہ کیس بھی یقیناً آرم مٹیلیکم میڈیسن کا کیس تھا۔ آج کل خودکشی کا ایک اور رجحان بھی فراہم ہو رہا ہے جس میں مریض کار چلاتے ہوئے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیتا ہے۔ دراصل وہ چاہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ کار پر اس کا کنٹرول نہیں رہا، یا پھر مریض کار کو کسی دیوار پر دے مارتا ہے۔ یہ بھی آرم مٹیلیکم کے مریض ہوتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے فلموں میں، ڈراموں میں اس طرح کی کیفیت دیکھی ہوگی، لیکن یہ حقیقت میں بھی ہوتی ہے اور ایسے کیس آرم مٹیلیکم دینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آرم مٹیلیکم کے مریض میں زندہ درگور شخص کی علامات ملتی ہیں جن کے دماغ مکمل طور پر معاف ہو جاتے ہیں، زندگی کے لیے ان میں ذرا سی رمق بھی نہیں ہوتی اور جذباتیت آتے ہی ان پر تکلیف کا حملہ ہوتا ہے۔ اس دوا کے مریض کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس بات کے لحاظ سے بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی۔ اگلا پوائنٹ اس سے بھی بہت اہم ہے اور آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اس دوا کے مریض کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے جس میں وہ بڑا مکمل اور با اخلاق دکھائی دیتا ہے اور وہ بڑا مذہبی بن جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ خودکشی کرنے کی رغبت رکھنے کی بجائے مسلسل اپنی نجات کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ یہ دعائیں سادہ نہیں ہوتی بلکہ گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر دعائیں کی جاتی ہیں، جس کے بعد اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کے اندر پائی جانے والی تاریکی اور اداسی دعائیں مانگنے سے چھٹنے لگتی ہے، لہٰذا وہ کئی گھنٹے روتا رہتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تاکہ اسے سکون ملے۔ مجھے ایک کلاس فیلو کا واقعہ یاد ہے، وہ اپنے خصیوں کی تکلیف کے لیے کئی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے پاس گیا جنہوں نے اسے کلیمیٹس، روڈوڈینڈران اور اس طرح کی بہت سی باقی ادویات دیں جن کا اس کی تکلیف پر کوئی اثر نہ ہوا۔ درد بہت شدید تھا، آخرکار اس نے مجھ سے رابطہ کیا
جب میں اسے سوالات کر رہا تھا تو اس سوالات کے آخر میں اس نے مجھ سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں عیسائی ہوں اور مجھے عیسائیت بہت پسند ہے، لیکن میں ہر رات پھر بھی سونے سے پہلے 1-2 گھنٹے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں کہ دعائیں کروں، اس کے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگا کہ دراصل وہ شدید ڈپریشن یا اداسی کا شکار ہے، لیکن خودکشی کے متعلق اسے کبھی کوئی خیال یا سوچ نہیں آئی۔ میں نے اس کو اورم میٹیلکم دی جس سے چند گھنٹوں کے اندر تکلیف بہت بڑھ گئی، لیکن کچھ ٹائم کے بعد تکلیف کم ہونے لگی اور 3 دن کے اندر وہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات بچوں کے متعلق بھی سن لیں، یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ آج کل اکثر معذرت کے ساتھ بڑی ڈیجیٹل مائیں ہیں جن کو بچوں کے متعلق یا مزاج کے متعلق اکثر اندازہ نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات یہ دوا بچوں میں بھی تجویز کی جاتی ہے جو کہ ڈپریشن اور اداسی کا اظہار نہیں کر پاتے، تاہم ان میں سنجیدگی نظر آتی ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ فرض شناس تو ہوتے ہیں مگر ان کا مزاج پل پل بدلتا ہے۔ ان کے بارے میں ماں باپ بتاتے ہیں کہ اکثر گریہ زاری یا واویلا کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کو بھی اورم میٹیلکم دیں، انشاءاللہ وہ ان کی کیفیت بہت سنبھل جائے گی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوا کے مریضوں کی جو جذباتی تکالیف ہوتی ہیں اور دل کی تکالیف جو ہوتی ہیں ان میں ایک موافقت ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری، دل کی جو بیماری ہے وہ گنٹھیاوی تکلیف کے دبانے سے پیدا ہوئی ہو۔ جذباتی تکالیف یا کسی بیماری کو فوری طور پر دبانے سے دل کی بیماری پیدا ہونا یا دل میں خرابی پیدا ہونا اس دوا کے زیر اثر آتا ہے۔ جب کبھی اورم کے مریض میں دل کی خفیف سی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ دل کی بیماری کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس دوا کے مریض کی صحت کے متعلق تشویش کا محور دل ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو موت کا خوف نہیں ہوتا لیکن دل میں تکلیف کا یا بیماری کا خوف ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ موت سے ڈرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں ڈرتے۔ مریض کہتا ہے میں تو موت کو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں، مجھے زندگی میں کوئی خاص چاہت نظر نہیں آتی۔ اس سب کے باوجود اسے دل کی بیماری کا خوف ہوتا ہے جو کہ مریض کے جذبات کے مجروح ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہی اورم میٹیلکم کے مریض کو پہچاننے کی ایک مین علامت ہے۔ ہر قسم کے اعضاء کے درد جو مریض کو خودکشی پہ مجبور کرے وہ بھی اس دوا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ درد اتنے شدید ہوتے ہیں کہ مریض کو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ مجھے ناک کے پٹھے کے درد کا ایک مریض یاد ہے، اس کا یہ درد اتنا شدید تھا کہ اس نے مریض کو مکمل طور پہ پاگل بنا دیا تھا، اور اس درد سے بچنے کے لیے مریض موت کو ترجیح دیتا تھا۔ اورم میٹیلکم 10 کی ایک خوراک سے اس کا یہ فوراً درد ختم ہو گیا تھا۔ یہ ایسی دوا ہے جو انسان کے اعضاء کے گہرے ترین حصوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ مناسب طور پر تجویز کی جائے تو حیران کن نتائج پیدا کرتی ہے۔ شدید اور گہرے ترین ڈپریشن کے شکار مریضوں میں یہ دوا حقیقی راحت پیدا کرتی ہے، کیونکہ ان کے اندر موجود پرانی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور ان کو اپنے اندر زندگی کی نئی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے ویڈیو آپ کو لمبی محسوس ہو، لیکن اس کا لمبا ہونا ہی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ یہ ایک بہت اچھی میڈیسن ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس طریقے سے لیکچر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا جس طریقے سے میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں۔ اورم میٹیلکم کا سب سے زیادہ اثر یا تعلق مریض کے ذہنی رجحانات سے ہے۔ اس کی اکثر بیماریاں بھی ذہنی تکالیف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہن پر پڑنے والے بد اثرات جسمانی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایسا مریض اپنی ذات کا اعتماد کھونے لگتا ہے۔ ایسے مریضوں کے اندر سپرم کی کمی بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اورم میٹیلکم سے ٹھیک ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے میں آگے چل کے آپ کو یہی بتانے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو میں نے پہلے بولا تھا کہ جن کا سٹائل زنانہ ہوتا ہے وہ بھی اسی میڈیسن میں آتے ہیں، اور جو عورتیں مردوں کی طرح نظر آتی ہیں وہ بھی اسی میڈیسن کے اندر آتی ہیں، لیکن کیسے آتی ہیں یہ آپ کو اس لیکچر کو سننے کے بعد خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ایسے مریض اپنی ذات کا اعتماد کھونے لگتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، خود کو بیکار نکارہ سمجھتے ہیں، اپنے ذہن پر بوجھ ڈالے رکھتے ہیں، اور ایسے خیالات جب بڑھ جاتے ہیں تو آخرکار خودکشی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور ایسے مریض واقعتاً خودکشی کر بھی لیتے ہیں۔ اورم میٹیلکم کا مریض بظاہر تو اپنی ذات میں گم ہوتا ہے، لیکن جب اسے کسی بات پر غصہ دلایا جائے تو اس کی اپنی جان لینے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور وہ قتل تک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب اپنی ذات اور ماحول سے بیگانگی اور دنیا کی بد سلوکی کا احساس دب کر اندرونی ذہن کا ناسور بن جاتا ہے تو دبا ہوا نفرت کا جذبہ
اچانک ابھر آتا ہے۔ عام طور پر اس بے چینی اور تکلیف کا رخ اس کی اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بہت تنگ کرے تو اس کا انتقامی جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور پھر ایسا مریض انتہائی تشدد پر اتر آتا ہے۔ اس لیے آرم میٹیلنگم کے مریضوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اسی طرح انہیں بلا وجہ بحثوں کے اندر الجھانا نہیں چاہیے۔ آرم میٹیلنگم میں پاگل من کا رخ جذبات سے ذہن کی طرف آتا ہے۔ اگر مریض کی انا کچلی جائے، زندگی کی ناکامیاں اس پر چھا جائیں اور وہ اپنے آپ کو جذباتی طور پر ناکارہ محسوس کرے، تو ایسی کیفیت میں ہم آرم میٹیلنگم دے کے مریض کو سکون دے سکتے ہیں۔ آرم میٹیلنگم میں جسمانی لحاظ سے سب سے زیادہ جگر متاثر ہوتا ہے، اور جگر کی خرابی ہمیشہ دل کی تکلیف کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ دل کے عضلات کمزور پڑ جاتے ہیں اور جگر جواب دے جاتا ہے۔ ایسے مریضوں میں یہ دونوں بیماریاں اکٹھی ملتی ہیں۔ دل کی اندرونی جھلی میں سوزش کے نتیجے میں دل میں درد محسوس ہوتا ہے، دل پھیلنے لگتا ہے اور پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ آرم میٹیلنگم میں بائی کی دردیں بھی پائی جاتی ہیں، جوڑوں میں سوزش بھی ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے ارد گرد پائی جانے والی جو باریک جھلی ہوتی ہے اس میں سوزش یا اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں اور بعض اوقات بھربھری ہو جاتی ہیں۔ کرکری ہڈیاں یعنی لچکدار ہڈیوں میں بھی کمزوری واقع ہوتی ہے، ہڈیوں کے ریشوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ارجنٹم نائٹریکم سے مشابہ ہے۔ ہڈیوں میں چاقو لگنے جیسا درد محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات جوڑوں کو حرکت دینا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کندھے کا جوڑ ہلتا ہی نہیں، اسے ہم عموماً فروزن شولڈر کہتے ہیں۔ کسی مریض میں بھی فروزن شولڈر کی بیماری ہو تو آرم میٹیلنگم، ارجنٹم نائٹریکم دونوں میڈیسنز کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات چوٹ لگنے کی وجہ سے جوڑ ہلانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بائی کی وہاں کام نہیں آئے گی، لیکن بائی کی دردوں کی وجہ سے اگر جوڑ حرکت نہ کرے تو پھر آرم میٹ بہترین دوا ہوتی ہے۔ آرم میٹیلنگم میں خون کی وریدیں موٹی ہونے لگتی ہیں، ان میں خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں اور خون کی رگوں میں دھڑکن اور تپکن پائی جاتی ہے۔ خون کے سرخ ذرات جوڑوں میں جمع ہو جاتے ہیں، جس سے جوڑوں کی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دل اور جگر کی خرابی کی وجہ سے جسم کے کچھ حصے اور جسم کی ہر جگہ کی خدودیں پھول جاتی ہیں۔ عورتوں میں ٹانگوں اور ٹخنوں کے گرد سوجن نمایاں ہوتی ہے، کیونکہ حمل کے دوران انہیں بہت بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور کمزوری کا احساس باقی رہ جاتا ہے، اس لیے ٹانگوں اور ٹخنوں پر سب سے پہلے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اور بھی دوائیں کام آتی ہیں، مگر ان کی اگر معین علامتیں آرم میٹیلنگم سے الگ ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ آرم میٹیلنگم بہترین کام کرتی ہے۔ آرم میٹیلنگم میں شدید سر درد ہوتا ہے، جس کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ گویا سر میں ہوا چل رہی ہے۔ سر درد کے دوران چہرہ سوج جاتا ہے اور کھچاؤ کی وجہ سے چہرے پر چمک سی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آرم میٹیلنگم کے مریض میں سر کے بال جھڑنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، جو گنج پن پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ بال جھڑنے میں ایلوپیشیا کے مرض میں ایسڈ فاس، آرمیٹ، بیسیلینیم، نیٹرمیور، کالچیکم، ٹیوکریکم وغیرہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو بھی میڈیسن آپ استعمال کریں گے علامات کے حساب سے استعمال کریں گے تو ایلوپیشیا کا مسئلہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آرم میٹیلنگم میں آنکھوں میں روشنی سے سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گیس لائٹ میں کام کرنے والے خصوصیت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آنکھ کی تکلیف ان میں پائی جاتی ہے اور وہاں پہ یہ اچھا کام کرتی ہے۔ تیز شعلے دیکھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آرم میٹیلنگم میں ایک علامت یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ اس میں چاند کی روشنی سے سکون ملتا ہے۔ عام سی علامت ہے لیکن بہت خاص ہے۔ آرم میٹیلنگم کے مریضوں کو خوف بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کو تیز گاڑی چلاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، اونچی عمارت سے نیچے دیکھتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے، یا نیچے سے بہت اونچی عمارت کو دیکھیں تو بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ آرم میٹیلنگم دینے سے کچھ عرصے بعد یہ کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ آرم میٹیلنگم میں آنکھوں کے سامنے ستارے ٹوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ کلکیریا میں چمکدار ستارے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ آرم میٹیلنگم میں اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آرم میٹیلنگم کی بڑی رہنما کن علامت ہے۔ بعض مریضوں میں آنکھیں پھول جاتی ہیں، یہ ایک مرض ہوتا ہے۔ ایلوپیتھی میں اس کا علاج عموماً آپریشن سے کیا جاتا ہے۔ اس بیماری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ غدودوں کی خرابیاں یا گٹھلیاں یا سلی مادوں کی موجودگی سے آنکھ کے ڈھیلے پھول جاتے ہیں یا پھیل کر باہر آ جاتے ہیں۔ آرم میٹیلنگم میں کوئی معین وجہ تو نہیں، لیکن اس میڈیسن کو ایسی پھولی ہوئی آنکھوں میں علاج کے طور پر بہترین پایا گیا ہے۔ میں نے نیٹرمیور اور بیسیلینیم کو بھی
ایسی کیفیت میں بہترین میڈیسن پایا ہے۔ اگر آنکھ میں خون کا دباؤ زیادہ ہو تو کسی بھی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ بولتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے۔ ایک بلڈ پریشر انسان کا اپنا خون کا دباؤ ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، جس کو بولتے ہیں ہائی بلڈ پریشر، لیکن آنکھوں کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کیفیت میں ہومیوپیتھک میں بیلاڈونا اور آرنیکا ساتھ ملا کر آرم میٹیلیکم دی جائے تو آنکھ کا بلڈ پریشر ہائی رہنا ختم ہو جاتا ہے، مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آرم میٹیلیکم کان کے زخموں میں بھی مفید میڈیسن ہے۔ کان کی بیرونی ہڈیوں سے تکلیف شروع ہو کر کان کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، باریک ہڈیوں کے جال کو متاثر کرتی ہے، جس سے کان کے اندر بدبو پیدا ہو کر مواد خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں بھی آرم میٹیلیکم دیں گے تو مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں آرم میٹیلیکم کا پرانے دبے ہوئے سفلس سے جو تعلق ہے، اس کی تصدیق ایلوپیتھک محققین کے سامنے نئے شواہد آئے ہیں۔ امریکہ میں جب بعض ایڈز کے مریض زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئے تو ان میں سفلس کی علامتیں بھی ظاہر ہو گئیں جو پہلے بالکل قطعاً موجود نہیں تھیں۔ پھر مزید چھان بین پر یہ انکشاف ہوا کہ ایسے مریضوں کے آباء و اجداد میں بعض کو یقینی طور پر سفلس ہوا تھا جو اس وقت کے کسی بھی علاج سے بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ کیفیت اب نسل در نسل چل کے یہاں پہ ظاہر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آرم میٹیلیکم کی ایک علامت یہ ہے کہ ناک کے اوپر نیلے رنگ کی وریدوں کا جال بن جاتا ہے اور ان میں خون جمع ہو جاتا ہے۔ ان کو ویریکوس وینز کہتے ہیں۔ آرم میٹیلیکم میں یہ وینز ناک کے علاوہ ہونٹ پر بھی نیلے نشان ڈالتی ہے، ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں، نیلی رگوں کا جال بچھ جاتا ہے۔ وہاں پر ناک پر یا ہونٹوں پر کہیں بھی ایسی کیفیت ہو تو آرم میٹیلیکم دینے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کے شروع میں کچھ باتیں میں نے بولی تھیں، جیسے کہ جگر کی تکلیفوں میں جگر پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں، اور رحم کی سختی اور سوزش میں بھی آرم میٹیلیکم مفید ہے۔ حیض کا خون دیر سے آتا ہے اور مقدار میں کم ہوتا ہے، یہ علامت نیٹرم میور میں پائی جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نیٹرم میور میں حیض کے دنوں میں کمر میں شدید درد ہوتا ہے اور شادی شدہ عورتوں کی بجائے اکثر کنواری بچیوں میں یہ تکلیف زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسی علامات میں بعض اوقات نیٹرم میور کی صرف ایک خوراک دینے سے مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آرم میٹیلیکم میں کسی مخصوص درد کی علامت نہیں ملتی، لیکن ادھر ادھر پھرنے والی دردیں رہتی ہیں جو کسی خاص مقام کی نشاندہی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ سپرم اگر مریضوں کے کم ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کم ہوتا ہے عورتوں میں یا مردوں میں، ایسٹروجن ہارمون کم ہوتا ہے عورتوں میں، تو آرم میٹیلیکم میڈیسن استعمال ہوگی۔ لیکن اس کو اس کیفیت میں استعمال کرنے کے لیے جو مین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میڈیسن ہم نچلی پوٹینسیم میں استعمال کریں گے، 3x 4x یا 6x میں۔ سپرم کو بڑھائے گی، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کو بھی بڑھائے گی، لیکن دوسری کیفیات جو ہم نے بولی ہیں اس کو ہم 30 طاقت 200 طاقت یا 1 میں بھی استعمال کر کے یا اس سے اونچی طاقت میں بھی مرض کی کیفیت کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی جو طاقت ہوتی ہے نا میڈیسن کو استعمال کرنے کی، یہی ایک مین چیز ہوتی ہے جو ایک ڈاکٹر اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر لوگ مریضوں کو سیلف میڈیکیشن سے منع کرتے ہیں۔ اس میڈیسن کو اگر ہم مددگار طور پہ دوائیوں کو لینا چاہیں تو آرم میور بھی اس کی مددگار ثابت ہوگی، فاسفورس، ایسافوٹیڈا، کالی آیوڈائڈ استعمال ہوں گی، لیکن اس میڈیسن کا اثر ختم کرنے کے لیے بیلاڈونا، کیوپرمیٹ اور چائنا 3 ایسی میڈیسنز ہیں جن سے آرم میٹیلیکم کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر ہیلپ فل لگا ہوگا، آپ نے پورا سنا ہوگا، بات کو سمجھا ہوگا۔ جہاں سے بات سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ ویڈیو میں ساتھ رہنے کا۔